قال الله عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے پاس، درود و سلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات اقدس المقدسہ کے لیے خاص۔ احباب گرامی کا بعض دفعہ اپنی ہم مسلمانوں کی موجودہ صورتحال کو دیکھ کے دل خون کے آنسو ہوتا ہے اور سوال اٹھتا ہے، کیا یہ وہی مسلمان ہے جو کبھی حاکم ہوا کرتا تھا؟ کیا یہ وہی مسلمان ہے جو کبھی علم کا پیشرو ہوا کرتا تھا، جو وہ مجاہد تھا کہ گھر سے جہاد کا ارادہ نہیں ابھی نکلتا کہ اللہ کی طرف سے اس کا رعب، اس کا دبدبہ کافر اقوام کے دل میں یوں بیٹھتا کہ وہ دور سے صرف اس مجاہد کا نام سن کے تھر تھر کانپنے لگتے؟ کیا یہ وہی مسلمان ہے جو کبھی اس کے سامنے پھیلائے گئے پلو، اس کے سامنے اٹھائے گئے کشکول کو کھڑا کرتا تھا، اس کا ہاتھ ہمیشہ اوپر رہتا تھا؟ سوال یہ ہوتا ہے، آخر کیا وجہ حاکم سے محکوم کے مسلمان کیسے بنا؟ یہ آج مظلوم کیوں ہے؟ یہ آج کشکول اٹھائے، ہاتھ اٹھائے، پلو پھیلائے، لوگوں کے سامنے بھیک مانگنے پہ مجبور کیوں؟ سوال ہے، why Muslims in trouble? Why Muslims in stress? آج مسلمان ذلت اور رسوائی کی امید گہرائیوں میں کیوں ڈوبتا چلا جا رہا؟ آج ہر دوسرے مسلمان کا سوال یہ کیوں ہے، بھائی میرا گھر کیوں اجڑ رہا، میرے حالات کیوں بگڑ رہے، میرے معاملات اتنے الجھ کیوں گئے ہیں کہ سلجھنے کے لیے کوئی صالح حل نہیں ملتا؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ نے فرمایا، الاسلام یعلی ولا یعلی علیہ۔ جس اسلام کے پیروکار تم ہو، جس اسلام کے ماننے والے تم ہو، اس اسلام کا خاصہ ہے الاسلام یعلی، وہ اسلام ہمیشہ غالب آتا ہے، وہ ہمیشہ اوپر ہی رہتا ہے، وہ کبھی مغلوب نہیں ہوتا۔ سوال یہ ہے کہ آج اس اسلام کا پیروکار میں ہوں، اس اسلام کا لبادہ میں اوڑھنے والا ہوں، اس کے باوجود میں مغلوب کیوں؟ ظاہری سی بات ہے، جو اسلام کبھی مغلوب نہیں ہوتا وہ اپنے ماننے والے کو کبھی مغلوب ہونے دے گا؟ سوال ذہن میں رکھیے گا، آج کا مسلمان اس اسلام کا پیروکار ہونے کے باوجود بھی مغلوب کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں ادعونی استجب لکم، میں کہتا ہوں، میں فرماتا ہوں، میں حکم دیتا ہوں، ادعونی، مجھ رب سے مانگو، استجب لکم، وعدہ کرتا ہوں بات کو رد نہیں کروں گا، سوال کو جواب دوں گا۔ سوال یہ ہے، میں رب کو پکارتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، روزہ حج زکات سب کچھ کیے جا رہا ہوں، why prayers remain unanswered؟ سوالوں کا جواب کیوں نہیں ملتا؟ میری عبادتیں جو میں کر رہا ہوں، میری ریاضتیں جو میں کر رہا ہوں، صبح شام کے اذکار جو میں کر رہا ہوں، لوگوں سے اچھا برتاؤ جو میں کر رہا ہوں، ایک رب کے کہنے پہ رب سے سوال کر رہا ہوں، دعائیں مانگ رہا ہوں، why prayers remain unanswered؟ کیا رب نے جو مجھ سے وعدہ کر رکھا ہے، رب نے اس وعدے کی نعوذ باللہ ناخلافی کی ہے، یا میں نہیں، میرے اندر ہی کوئی کمی ہے کہ مجھے ماننے کا طریقہ نہیں آتا؟ ایک بندہ مولوی صاحب کے پاس آ کے اپنے اسکالر سے، اپنے کسی فلاسفر سے، اپنے بڑے سے، اپنے مربی سے، اپنے ہیڈ سے، انسٹیٹیوٹ کے بڑے انسٹرکٹر سے آ کے سوال کرتا ہے، مولوی صاحب چین جیا نہیں ہوتا، وہ سکون، وہ شیرینی، وہ لذت، وہ فرحت، وہ چاشنی نہیں ہے، زندگی بڑی عجیب سی ہو گئی، حالات بگڑ سے گئے، معاملات حل ہونے کا نام نہیں لے رہے، کیوں؟ رات بھر بستر پہ کروٹ بدلتے گزر جاتی ہے، جس کو سکون کہا جاتا ہے۔ پنجابی والا بابا آ کے سوال کرتا ہے، قاری صاحب سکون جیا نہیں ہوتا، کبھی سوچا یہ سکون جیا کیوں نہیں آتا؟
یہ جو میں نے تھوڑے سے سوال چند منٹوں میں آپ کو گنوائے ہیں، واللہ باللہ تعالیٰ اس مجلس میں بیٹھے ہر شخص کا یہ سوال ہے۔ انداز مختلف ہو سکتا ہے، لفظ مختلف ہو سکتے ہیں، جملے مختلف ہو سکتے ہیں، سوال یہی ہے مسلمان پریشان کیوں، مسلمان کے حالات درست کیوں نہیں ہو رہے، مسلمان کا گھر کیوں جل رہا، کسی مسلمان کا بچہ اس کا صحیح معنوں میں حق ادا کیوں نہیں کر رہا، اس کی صحیح معنوں میں بات کیوں نہیں مان رہا، اس کا احترام کیوں نہیں کر رہا، ہر والد کا رونا یہ کیوں ہے، بچے جھوٹ سوال سمجھ کے بولتے ہیں، دھوکہ دہی سے باز نہیں آتے، فریب کاری جیسے ان کی رگ رگ میں رچ بس گئی ہے، کیوں؟ سوال ذہن میں رکھیے گا آخر تک۔ سب سے پہلے نمبر پہ اگر ہم انہی سوالوں کو دیکھتے ہوئے تو اپنے ہی انداز سے اس کا جواب ڈھونڈیں تو اس کا سب سے پہلے جواب یہ ہے، آپ میں سے یہاں اس میں سے بیٹھے ہر شخص کے کسی نہ کسی ادارے کے ساتھ تعلق ضرور ہوگا، کسی بڑے شخص کے ساتھ تعلق ہوگا، کسی انسٹیٹیوٹ کے ہیڈ کے ساتھ، کسی انسٹیٹیوٹ کے ساتھ، کسی یونیورسٹی اور کالج اسکول کے ساتھ۔ اب کبھی بات کریں، آپ کسی بڑے کے پاس جائیں نا تو وہاں اس بڑے سے ملنے سے پہلے اس بڑے کا پی اے، اس کا نوکر آپ کو ایک لفافہ، آپ کو ایک شیڈیول، آپ کو ایک مرتب شدہ کاغذ دیتا ہے، جس صاحب سے آپ ملنے کے لیے ہیں وہ بڑے قانونی بندے ہیں، جس ادارے میں آپ اپنے بچے کو داخل کروانے کے لیے ہیں وہ رولز اینڈ ریگولیشنز کی پابندی کے لیے آپ کو ہمیشہ پابند کرے گا۔ اگر آپ ہمارے رول کے مطابق، ریگولیشنز کے مطابق چل سکتے ہیں، ہمارے اس قانون کے مطابق، ہماری اس بتائی ترتیب اور بنائے شیڈول کے مطابق چل سکتے ہیں تو آئیے کیجیے۔ بزنس مین ہے تو بزنس کیجیے، ہم سائن کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن بعض دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا یوں ہوتا ہے، اگر آپ کے بچے نے کسی کالج، کسی یونیورسٹی، کسی ادارے، کسی انسٹیٹیوٹ کے قانون کی خلاف ورزی کی تو اس کو ادارے میں رکھا نہیں جاتا، ایسا ہے نام خارج کر دیا جاتا ہے، پیرنٹ ٹیچر میٹنگ بلائی جاتی ہے، بچے کو گھر لے جائیں، قابل نہیں ہے کہ ہمارے ادارے میں پڑھیں۔ وہ بزنس مین آپ کی زندگی جینا اجیرن کر لیتا ہے جس کا آپ نے قانون توڑا، یہ بات کہتے ہو کہ میں بڑا قانونی بننا ہوں، بڑا اصولی بننا ہوں، اصول کا بڑا پابند ہوں۔ سوال ذہن میں رکھیے گا سب سے پہلا جواب، میں معمولی سا بندہ، میرا پروفیسر، میرا انسٹیٹیوٹ کا ہیڈ، میری یونیورسٹی کا وی سی، میرے ادارے کا پرنسپل کوئی بہت بڑا نہیں ہو گیا، کوئی بزنس مین، کوئی بہت بڑا عہدیدار نہیں ہو گیا، لیکن وہ اپنے قانون کو قانون سمجھتے ہوئے قانون توڑنے والی زندگی جینا اس کے لیے یقین کر دیتا ہے۔ I have a power, I can do everything، میں سب کچھ کر سکتا ہوں، میرے پاس پاور ہے۔ اور اگلے بندے کی زندگی جینا اجیرن کرے تو یہ کیوں بھول گئے؟ جو رب ساری کائنات کا پالنے والا ہے، خالق ہے، مالک ہے، جس رب نے مجھے اس قابل بنایا کہ قانون بنانے والا بن جاؤں، جس رب نے میرے ذہن میں یہ بات ایڈ کر دی، شامل کر دی کہ میں قانون توڑنے والے کی زندگی اس کے لیے جینا اجیرن کر سکتا ہوں اور کر دوں گا اور کرتا ہوں، کہ اس رب کا کوئی قانون نہیں ہے، کہ اس رب کا کوئی ضابطہ نہیں۔ سوال ذہن میں رکھیے گا، مسلمان کیوں ڈوبا، مسلمان کے حالات خراب کیوں ہوئے؟ کیونکہ مسلمان نے رب کے قانون کو قانون سمجھنا چھوڑ دیا۔ تصور عرش پر ہے اور سر ہے والے ساتھی ہے، اور عرش پر ثابت ہم اس گھڑی میں کھڑا بیٹھے ہیں۔ سوال کا وائی پریئرز ریمین ان آنسر، رب سے سوال کرتا ہوں جواب کیوں نہیں ملتا؟ سوال ہے کہ مجھے سکون، چین، فرحت اور راحت نہیں ملتی۔ آپ ذکر اللہ تطمئن القلوب، وہ رب جس نے پیدا کیا اس رب کا قانون تھا، اللہ ذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اگر کامیابی چاہیے، اگر عزت چاہیے، اگر فرحت چاہیے، اگر شیرینی چاہیے، اگر چاشنی چاہیے، اگر لذت چاہیے، اگر سکون چاہیے، اگر چین چاہیے، تو رب کا قانون ہے کہ رب کے ذکر کے ساتھ اپنی زندگی کو جوڑ لیجیے، اپنے دلوں کو جوڑ لیجیے، اپنے معاملات کو جوڑ لیجیے، یہاں سب کچھ آپ کو ملے گا جو کچھ آپ کو چاہیے۔ اب میں ذرا اپنے گریبان میں جھانکوں، میں نے اس رب کے ساتھ کتنا اپنی زندگی کا اور بتایا۔ مولوی صاحب پتا ہو گیا ساری سوالات، رب تو ہماری دعائیں سنتا ہی قبول کرتا ہی، رب تو سیاہ رات میں سیاہ پتھر پہ چلنے والی چیونٹی کے قدموں کی آہٹ کو سنتا ہے۔ میں تو کیسے کہہ سکتا ہوں کہ رب سنتا ہے؟ ادعونی استجب لکم، رب کا قانون ہے، پکار صحیح معنوں میں جو قانون، جو ضابطہ، جو اصول بتا رکھا
میری پکار نہ سنو مجھے رب نہ کہنا. رب کا قانون ہے. سوال ذہن میں رکھیے گا, سوال ذہن میں ہے. جواب وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا. اگر میں قانون توڑنے پہ زندگی جینا اچیو کر سکتا ہوں تو رب کا قانون سن لیجیے. اللہ فرماتے ہیں جس بندے نے مقصد کے کسی بھی قانون کے خلاف ورزی کی, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي, جس بندے نے مجھ رب کے ذکر سے روگردانی کی, جس بندے نے مجھ رب کے ذکر کو, مجھ رب کی کتاب کو, مجھ رب کی فرامین کو, مجھ رب کی بڑائی شیڈیول اور ترتیب کو پس پوچھ ڈالا, فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا, اس کا وہی آپ کا ہمارا ہے. اس کی زندگی جینا اس کے لیے جیل کر ہوگا. اس کو اس کے سوالوں کا جواب نہیں دے گا. اس کو جس سکون جس چین کی وہ تلاش ہے وہ تلاش بہت دور کھو جائے گا. وہ اس کی تلاش میں نہیں رہے گا. سوال ذہن میں رکھے گا. نمبر 2 جواب معاملات اس مسلمان کے خراب اس میں ہے because we are fake, because we are fake, کیونکہ ہم نکلی ہیں. نکلی. ایک باہر کا پروفیسر کسی آکسفورڈ یونیورسٹی کا پڑھا ہمارے پاکستان میں آتا ہے. گفتگو کے دوران وہ صاحب بیان کرتے ہیں میری کامیابی کا راز یہ ہے I am not perfect but definitely not fake. میں پرفیکٹ نہیں ہوں. اس مجلس میں بیٹھا کوئی بندہ بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں پرفیکٹ ہوں, میں مکمل ہوں. لیکن سوال یہ ہے کہ میں کامیاب کیوں ہوں؟ میں کامیاب اس لیے ہوں کیونکہ میں نکلی نہیں ہوں. سب نے سراہنا شروع کر دیا. سب کامیابی کی جو تعریف آپ نے بتائی, جو راز آپ نے بتایا یہ بہت ہو, باقی میں یہ راز ہو سکتا ہے. سراہنے والا کون؟ مسلمان. یہ مسلمان یہ بھول کے اس کو سراہتے ہیں. باقی میں سراہنا چاہیے لیکن یہ بھول گیا کہ جس اسلام کا ماننے والا میں ہوں, جس اسلام کا اوڑھنا میں نے پہن رکھا ہے, اوڑھ رکھا ہے, جس کا لبادہ میں نے اوڑھ رکھا ہے, اس اسلام کا کامیابی کا قانون کیا تھا؟ یہ مت بولنا والا فاروق او مسلمان تیرا صاحب اور عبادت یہ کیوں نہیں ہے؟ اے مسلمان تو نکلی کیوں ہے؟ ہمارے حالات خراب اس لیے ہیں, ہمیں پہ ظلم اس لیے کھایا جا رہا ہے کیونکہ ہم نکلی ہیں. نکلی. ہمیں اپنے ظاہر اور باطن کو ایک کرنا ہے. صحابہ کو دیکھیے رضوان اللہ علیہ اجمعین, the most civilized people of the world, دنیا کے مہذب ترین لوگ. کبھی سوچا مہذب کیسے بنے؟ جو حالت ہماری ہے اگر صحابہ کی حالت دیکھیں ایز کمپیئر کریں اگر ہم, تو صحابہ کی حالت ہم سے بھی بڑی عجیب تھی. ہمیں تو پھر کوئی نہ کوئی پاس بٹھا لیتا ہے, بات کر لیتے ہیں, کوئی بات سننا کرنا گوارا کر لیتا ہے. صحابہ کے was on the verge of destruction. تباہی کے دھانے پہ تھے. لوگوں کو پاس بٹھانا, بات کرنا تک گوارا نہیں کرتے تھے, بدو کہتے تھے. چند ہی دنوں میں وہ دنیا کو مہذب بنے کیوں, کیسے؟ آج دنیا ان کی مثال دیتی ہے, کتابیں لکھی جاتی ہیں. تاریخ کے سب سے اچھے لوگ, سب سے اچھا دور صحابہ کا, اللہ کے نبی کا, جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کبھی سوچا کیوں؟ کیونکہ the prophet changed their mindset and their lifestyle. اللہ کے نبی نے ان کی تربیت کی, انہوں نے اللہ کے نبی کی بات کو مانا, اپنے ظاہر اور باطن کو ایک کیا, اپنے مائنڈ سیٹ کو اور زندگی کو چینج کیا, اور وہ دنیا کے مہذب ترین لوگ بن گئے. لیکن ہم صرف سننے سنانے کی حد تک ہیں. سوال ہر ایک کیے جا رہا ہے, راز ہر ایک کے پاس ہے, جواب ہر ایک کو چاہیے. لیکن جو اصول, جو قاعدہ, جو قانون اللہ کا, اللہ کے رسول کا, اسی حکم کا, اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ کے بتائے اسلام کا, کبھی اس قانون کو بھی فالو کرنے کی کوشش کی؟ ہم نہیں کر سکتے تو کم از کم کوشش تو کر سکتے ہیں نا, نیت تو کر سکتے ہیں کہ ہمارا اللہ ہمیں نیت کیا کرتے ہیں. سب سے آخری بات, سوال ذہن میں رکھیے گا, جو ہماری موجودہ صورتحال, جو ہمارے سوال, ان سوالوں کا حل بھی اس کے اندر ہے. اور یہ ہماری حالت کیوں ہے, یہ بھی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ کی صحیح سنی. سوال صحابہ کی جماعت کے ساتھ اللہ کے نبی بیٹھے ہیں اور فرمانے لگے, میرے صحابہ کی جماعت, یوشک ان تدع علیکم الامم من کل افق کما تدع النبیۃ من اصحابها. میرے صحابہ کی جماعت, تم پہ ایک وقت آئے گا مسلمانوں پہ, اور بہت دور نہیں,
ان تداعى عليكم الامم من كل افق كما تداعى الى كسحتها کہ دشمن تمہارا دشمن تم کو ختم کرنے کے لیے نیست و نابود کرنے کے لیے وہ اس طریقے کی پلاننگ کرے گا جس طریقے سے وہ دائیں بائیں کے لوگوں کو اپنے ساتھیوں کو آپ کے دشمنوں کو آپ پہ حملہ کرنے کے لیے آپ کو نیست و نابود کرنے کے لیے جمع کرے گا جس طریقے کے بھوکوں کو کھانے کے دسترخوان پہ بلایا جاتا ہے اور وہ اس کا عشاء مشر کرتے ہیں. ہمارے حال یہ ہے نا ساری کی ساری کافر قوتیں مل کے حملہ کرنے کے لیے مسلمانوں کو تباہ کرنے کے لیے تیار ہیں, گھات لگائے بیٹھی ہیں. ایسا ہی یہ بات اللہ کے نبی نے فرمائی تھی صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ نے عرض کیا وہ بھی نہیں کہتے کہ ہم نے کیا سنا اللہ کے نبی یہ حالت زار ہوگی یہ اس وجہ سے ہوگی کہ مسلمانوں کی تعداد کم ہوگی. اللہ کے نبی فرمانے لگے تعداد تو تمہاری اب کم ہے 313 اور ہزاروں کی نسبت میں بھاری ہو بل انتم یومئذ کثیر تمہاری تعداد تو سینکڑوں میں ہوگی. اللہ کے نبی پھر وجہ کیا ہے یہ حالت زار کیوں ہوگی؟ اللہ کے نبی فرمانے لگے یجعل الذنب فی قلوبکم وینزع الرعب من قلوب عدوکم. تمہارا روح جو اب ہے جو تھا جو ہوا کرتا تھا وہ کافر کام کرنے سے چھین دیا جائے گا اور تمہارے دل میں وہاں ڈال دیا جائے گا اور یہ وہاں کی وجہ ہے تمہاری کمزوری کی. اللہ کے نبی وہاں کیا ہے تمہارا جو تمہاری حقیقی زندگی موت ہے, حقیقی زندگی موت کے بعد کی شروع ہونے والی زندگی ہے, اس زندگی کو بھول جانا اور محبت کرنا اس زندگی سے, اس دنیا سے جس دنیا کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ محمد رسول اللہ نے فرمایا تھا الدنیا اکبر مع اللہ تعالی من هذا. اے میرے صحابہ کی جماعت جس دنیا کے پیچھے تم لگے ہو, جس دنیا کے تذکرے تم کرتے ہو, جس دنیا کے پیچھے لگے تم اپنے رب کو بھول چکے ہو, یاد رکھے گا تمہارے رب کے یہاں اس دنیا کی اہمیت, اس دنیا کی حقیقت اس مرے ہوئے بکری کے بچے سے زیادہ حقیقت اور کمتر ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا وہ دنیا اور کراہیت تمہارا اس دنیا کو اپنی حقیقی زندگی سمجھنا اور موت کو بھول جانا, کل قیامت کی تیاری کو بھول جانا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ اس کو پسند آتے ہیں. اللہ ہمیں صحیح معنوں میں مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے, صحیح معنوں میں ایسا بنا دے کہ رب کو پسند آتے ہیں. اللہ ہمیشہ سے قبولیت سے نواز دے. ہمیں کم از کم رب کے لیے اپنے آپ کو خالص کرنے کی کوشش کرنے والا بنا. مسلمان کوشش کر سکتے ہیں. اگر کوئی پوچھے کہ یہ ساری کی ساری باتیں, یہ سارے کے سارے مسائل ہم سب سے پہلے بھی جانتے تھے, یہ مطلوب اور مقصود یہاں جاتے آنے کا, اور خلاصہ اگر میں کہوں میں کیا کر سکتا ہوں تو میں کوشش کر سکتا ہوں. جیسے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ نے انما علیک البلاغ, میرا کام تھا آپ تک بات کو پہنچانا, تمہارا کیا ہے کہ اپنی نیت کو خالص کرتے ہوئے کم از کم ہر شخص اپنے آپ کو درست کرنے کی کوشش تو کر سکتا ہے نا. میں تو ہم سب مل کے معاشرہ بنتا ہے, میں نے اپنے آپ کو درست کر لیا, مجھے دیکھ کے دوسرے نے تیسرے نے, ہمارا معاشرہ درست ہو گیا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم پہ اپنا خاص رحم فضل اور کرم فرمائے. دعا ہے الحمدللہ رب العالمین.